کچھ لوگ مرتے نہیں ہیں، تاریخ رقم کرتے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے تاریخ رقم کی ہے، پوری دنیا کو میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ تم اپنی جان گوا دو لیکن حق کی خاطر سمجھوتا مت کرو، باطل طاقتوں سے ہاتھ مت ملاؤ۔ اور انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اسلام کے سیاسی نظام کے لیے، ولایت فقیہ کے نظام کے غلبہ کے لیے انہوں نے پوری زندگی جد و جہد کی، اور 86 سال کی عمر میں رمضان کے مہینے میں لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کی شہادت ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه‌ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست۔ ایران نے بھی اس خبر کو کنفرم کر دیا ہے، اور اب اسرائیل جشن منا رہا ہے، امریکہ جشن منا رہا ہے۔ امریکہ کو، اسرائیل کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو، اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو اور اسلام مخالف قوتوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اس نے ایران میں اسلامی جمہوری نظام کا خاتمہ کر دیا ہے، ولایت فقیہ کے نظام کو تہس نہس کر دیا ہے، اور اب امریکی نیو ورلڈ آرڈر کے مقابلے میں کوئی اور نظام اس دنیا میں نہیں چل سکتا ہے۔ لیکن یہ امریکہ کی بھول ہے، امریکہ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ امریکہ میں جو پاسداران انقلاب کا نظام ہے، جو سسٹم ہے، وہ ایک شخصیت کے ارد گرد نہیں گھومتا ہے، بلکہ پورا انفراسٹرکچر ہے، خاکہ ہے، ڈھانچہ ہے، اور اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس بات کا اعتراف دنیا بھر کے ایکسپرٹ کر رہے ہیں۔ امریکہ کی CIA کر رہی ہے۔ CIA نے ایک دن پہلے ہی رپورٹ دی تھی کہ ایران پر امریکی حملے کی صورت میں، یا امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں جو ملٹری آپریشن کو انجام دیا ہے، تو ہو سکتا ہے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا جائے، ٹاپ لیڈرز کو مار دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ رجیم چینج کرنے کے ایجنڈا میں کامیاب ہو جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کامیابی اس کو ضرور بتا رہے ہیں، اور بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا، تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا۔ ان کو موت کی آغوش میں بھیج دیا، لیکن امریکہ یا امریکی صدر اس بات کا جشن نہیں منا سکتا ہے کہ ایران میں انہوں نے رجیم کو چینج کر دیا ہے، ولایت فقیہ کے نظام کو بدل دیا ہے، اور اس وقت پورے ایران کی عوام سڑکوں پر نکل کر تعزیت کر رہی ہے، ماتم کر رہی ہے، اپنے سپریم لیڈر کے لیے نعرے لگا رہی ہے، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لبیک یا خامنئی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ایران کے تمام شہروں سے ویڈیو سامنے آ رہی ہے۔ این خروش ملت شریفی است که در حرم دخت و گردانه موسی بن جعفر این لعن را فریاد میزنند: مرگ بر اسرائیل! سخت کبیر و نستوه، کسی که فرمود تا من زندم نمیذارم این علم به زمین بیفته. به روح قائد شهیدرت و با
آرامش مردم رو آرام کرد. لبیک یا خامنه‌ای لبیک یا حسین. مشہد جو ایران کا سب سے بڑا مذہبی شہر اور تاریخی شہر مانا جاتا ہے، جہاں امام موسیٰ رضا علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں سے ویڈیو سامنے آ رہی ہے. لاکھوں لوگ وہاں سڑکوں پر نکل کر یا وہاں مشہد میں جو مذہبی مقام ہے وہاں پہنچ کر نعرے لگا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اصفہان سے ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں لاکھوں لوگ ایک وسیع و عریض میدان میں اکٹھا ہو کر سپریم لیڈر کی حمایت میں نعرے لگا رہے ہیں، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں. ادھر تبریز شہر سے ویڈیو آ رہی ہے، تہران سے ویڈیو آ رہی ہے، قم سے ماتم کی ویڈیو آ رہی ہے. ایران کے تمام صوبوں اور شہروں سے اس طرح کی ویڈیو سامنے آنے لگی ہے. امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے بعد اور سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد یہ اعلان کیا. امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر آ کر لکھا کہ ایرانی عوام اب وہاں قبضہ کر لے، تمام انسٹیٹیوشن کا کنٹرول سنبھال لے، اب رجیم چینج ہو گیا ہے اور یہ آخری موقع ہے. لیکن ایرانی عوام اپنے سپریم لیڈر کی حمایت میں سڑکوں پر اتر رہی ہے اور کوئی بھی پورے ایران میں ایک چھوٹا سا گروہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو جشن منا رہا ہو، جو سیلیبریٹ کر رہا ہو، جو امریکہ کی خاطر وہاں لڑنے کے لیے تیار ہو. ادھر ایران کے ذمہ داروں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک امریکہ کے خلاف لڑتے رہیں گے، جنگ کرتے رہیں گے. ایران کے آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ہے کہ ہم سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں بلکہ ہماری لڑائی جاری رہے گی. اور اب تازہ ترین رپورٹ یہ ہے کہ ایران نے ایک ساتھ مشرق وسطیٰ میں موجود امریکہ کے 27 فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ہے. عرب اور مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈا ہے ان سب کو اب ایران ٹارگٹ کر رہا ہے، نشانہ بنا رہا ہے. دبئی میں لگاتار دھماکہ کی آوازیں سنی جا رہی ہے، دوحہ میں دھماکہ کی آوازیں سنی جا رہی ہے، کویت میں، بحرین میں، عراق میں، اردن میں، ہر جگہ دھماکہ کی آوازیں سنی جا رہی ہے. ادھر اسرائیل کو پوری قوت کے ساتھ نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے ایران نے، اور ایران اپنے سب سے طاقتور میزائلوں کا استعمال کر رہا ہے اسرائیل کے خلاف. پورے اسرائیل میں سائرن بج رہا ہے، سائرن کی آوازیں سنائی دے رہی ہے، لوگ اپنے گھروں سے بھاگ رہے ہیں، شیلٹر ہاؤس میں پناہ لے رہے ہیں، چھپ کر زندگی گزار رہے ہیں. وہاں سے جو تصویریں سامنے آئی ہیں جس سے صاف پتہ چل رہا ہے اسرائیلی عوام کی جو زندگی ہے جہنم بن چکی ہے. ادھر پورے مشرق وسطیٰ کا جو ایئر اسپیس ہے وہ بند ہو چکا ہے. دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے اور ابو ظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بند ہے. وہاں پر ایک شہری کی ہلاکت بھی ہو گئی ہے جو ایشیا کا ہی شہری بتایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ دبئی ایئرپورٹ پر افراتفری مچی ہوئی ہے، وہاں میزائل گرا ہے. ایک میزائل برج الخلیفہ کے پاس جا کر کے گرا ہے. برج الخلیفہ جو دنیا کی سب سے اونچی لمبی عمارت مانی جاتی ہے، دبئی نے اس کو خالی کرا لیا ہے. برج العرب جو دنیا کا سب سے مہنگا ہوٹل ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے اور سمندر میں پایا جاتا ہے، اس ہوٹل پر ایک ڈرون جا کر کے گرا ہے اور پورے دبئی میں ڈر، دہشت اور خوف کا ماحول ہے. دوحہ میں لگاتار دھماکہ کی آوازیں سنی جا رہی ہے اور پورے مڈل ایسٹ کو ایران نے اپنے نشانے پر لے لیا ہے. اور ایران UN کو بتا رہا ہے، پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے فوجی اثاثوں پر حملہ کرنا، امریکہ کو نقصان پہنچانا ہمارا بنیادی حق ہے اور اب ہم امریکہ کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آج رات میں امریکہ ایران پر اور قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ حملہ کرے گا. امریکہ ایران کو چھوڑنے والا نہیں ہے، نظر انداز کرنے والا نہیں ہے. اب جو سب سے اہم سوال ہے جس پر پوری دنیا میں بحث ہو رہی ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد کیا ایران میں اسلامی جمہوری نظام بدل جائے گا یا کون ان کی جگہ لے گا؟ امریکہ اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا؟ تو جان لیجئے دنیا بھر کے ایکسپرٹ اس بات کو مان رہے ہیں. CIA کی رپورٹ سامنے آ چکی ہے کہ ایران میں پاسداران انقلاب کا جو نظام ہے
ہے, جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت مضبوط ہے, بہت طاقتور ہے, اور امریکہ کے ایک لیڈر کو مارنے سے وہ نظام نہیں بدل سکتا ہے. سپریم لیڈر ایک عہدہ ہے جس عہدہ پر فائز رہنے والا وہاں کے خارجہ اور دفاعی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے, وہ مسلح افواج کا سربراہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک شخص ہی پورا ملک چلاتا ہے اور اس کے مر جانے سے پورے ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا, منتشر ہو جائے گا, بلکہ ملک میں ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, وہ چلتا رہے گا. ادھر یہ بات میں نے 2 دن پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر نے آج سے 3 دن پہلے ہی اپنے اختیارات ایک دوسرے شخص کو سونپ دیے تھے, اور تمام عہدوں کے لیے, تمام منصب کے لیے کہا گیا تھا کہ 4 متبادل شخص کو تلاش کر لیا جائے جو ان کی جگہ سنبھالے گا. ایران کے سپریم لیڈر کو جس کمپاؤنڈ میں ٹارگٹ کیا گیا, نشانہ بنایا گیا, وہاں پر ان کی ایک میٹنگ چل رہی تھی, اپنے ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ جاری تھی, اور اس کمپاؤنڈ پر, اس کیمپس پر امریکہ نے 30 بم گرایا, پورے کمپاؤنڈ کو تباہ و برباد کر دیا, اور اسی میں ایران کے سپریم لیڈر کی شہادت ہو جاتی ہے. ایران کے سپریم لیڈر نے کہیں غار میں جا کر پناہ نہیں لی تھی, کہیں جا کر وہ چھپے نہیں تھے, بلکہ فرنٹ لائن پر رہ کر امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کا مقابلہ کر رہے تھے. اپنے تمام لیڈروں کو وہ ہدایت دے رہے تھے, اور 86 سال کی عمر میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے. اب ایران میں سپریم لیڈر کون ہوگا, تو اس کے حوالے سے 2 رائے سامنے آ رہی ہے. ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے کہ خامنئی کے جو صاحبزادے ہیں, بیٹے ہیں, مجتبیٰ علی خامنئی, وہ ایران کے اگلے سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران میں اسمبلی آف ایکسپرٹس جو ہے, یعنی ایران میں جو ولایت فقیہ کا نظام ہے, تو ایران میں کل 88 نمائندہ ہوتے ہیں, یا کہہ لیجیے 88 MP ہوتے ہیں جو پورے ملک میں چنے جاتے ہیں, اور وہی 88 MP, وہی 88 رہنما جن کو اسمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے, وہ ایران کے سپریم لیڈر کو چنتے ہیں, منتخب کرتے ہیں. وہ جو 88 ممبران کی اسمبلی ہے, ان کے پاس یہ پاور بھی ہے کہ وہ سپریم لیڈر کو چاہے تو ہٹا دے. سپریم لیڈر کے کام پر, ان کے ورک پر 88 ممبران کی اسمبلی نظر رکھتی ہے. اب یہ 88 ممبران اکٹھا ہو رہے ہیں, وہ اکٹھا ہو کر فیصلے کریں گے کن کو ایران کا اگلا سپریم لیڈر بنانا ہے. الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق 2 امکان ہیں اس وقت ایران میں. ایک امکان یہ ہے کہ سپریم لیڈر نے اپنی زندگی میں ہی کوئی نام دے دیا ہوگا کہ ہمارے بعد ان کو اپنا سپریم لیڈر بنانا ہے, تو ان کو اگلا رہنما بنایا جائے گا, ان کو سپریم لیڈر بنایا جائے گا, اور وہ ایران کا نظام آگے سنبھالیں گے. دوسرا امکان یہ ہے کہ ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے گی, ایک عبوری کونسل بنائی جائے گی, اور وہ عبوری کونسل فی الحال سپریم لیڈر کے کردار کو ادا کرے گی, اور جب حالات نارمل ہو جائیں گے تب باضابطہ سپریم لیڈر کا انتخاب عمل میں آ جائے گا. 2 دن پہلے میڈیا میں یہ رپورٹ بھی سامنے آئی تھی کہ ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے علی لاریجانی کو تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی ہے, ان کو اپنا متبادل کے طور پر پیش کر دیا ہے, اور بتا دیا ہے کہ اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو کیسے آگے ذمہ داریاں تقسیم کرنی ہیں, کیسے نظام کو چلانا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ہر ایک منصب اور عہدہ کے لیے 4 متبادل بھی تلاش کرنے کا حکم دیا تھا, اور کہا تھا کہ اگر میں نہ رہوں کوئی اور نہ رہے, لیکن یہ نظام چلنا چاہیے. اور اب تک ایران پر جو حملے ہوئے ہیں, جس طرح ایران میں وہاں کی شخصیات کو شہید کیا گیا ہے, بڑے بڑے سائنٹسٹ کو مارا گیا ہے, کمانڈروں کو مارا گیا ہے, آرمی چیف کو مارا گیا ہے, اس کے باوجود ایران کے نظام پر, سسٹم پر کچھ بھی فرق نہیں پڑا ہے, اور ایران کا نظام جاری ہے. سید خامنئی ایران میں 1989 سے سپریم لیڈر کے عہدہ پر فائز تھے, آج سے نہیں بلکہ 36 سالوں سے وہ اس ذمہ داری کو ادا کر رہے تھے. ایران کا انقلاب 1979 میں آیا تھا, رضا شاہ پہلوی کا خاتمہ ہوا. اس حکومت میں امریکہ کا سسٹم چلتا تھا. ایران میں ایران کے تیل کے کنووں پر امریکہ کا قبضہ تھا, امریکہ طے کرتا تھا. چنانچہ امام روح اللہ خمینی نے وہاں بغاوت کی, انقلاب کی تحریک چلائی, لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, رضا شاہ پہلوی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اس کے بعد امام خمینی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی. ولایت فقیہ کے مطابق انہوں نے ایران کا نظام چلانا شروع کیا, اور 1989 میں یعنی 10 سال کے بعد ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے. اور وہ 10 سال بھی ایران جنگ کی حالت میں گزارتا رہا, کیونکہ اگلے سال ہی عراق نے ایران پر حملہ کر دیا تھا, اور تقریباً 8 سالوں تک یہ جنگ چلتی رہی. تو 8 سالوں تک ایران عراق کے ساتھ جنگ بھی لڑتا رہا, اور اس دوران ایران نے
اپنی آرمی کو بہتر بنایا، فوجی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کیا، اس نے ڈیفنس کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور 1989 میں جب خمینی صاحب کی وفات ہو گئی اس کے بعد آیت اللہ علی خامنئی اگلے سپریم لیڈر بنے۔ اس سے پہلے وہ صدر رہ چکے تھے، نائب ڈیفنس منسٹر رہ چکے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایران کو مضبوط کیا، منظم کیا، ایران کو ٹیکنالوجی کے میدان میں، بیلسٹک میزائلوں کے میدان میں آگے بڑھایا، اور اس وقت دیکھا گیا کہ پوری دنیا ایک طرف اور ادھر ایران اکیلا، اس کے باوجود بھی ایران ڈٹا ہوا ہے، لڑ رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے۔ علی خامنئی کی ولادت 1939 میں ہوئی تھی، 86 سال ان کی ایج ہو چکی تھی۔ وہ مشہد میں رہے، وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، قم میں تعلیم حاصل کی۔ ایران کا جو انقلاب ہے یعنی اسلامی جمہوری ایران، اس کے بانی امام خمینی کے وہ براہ راست شاگرد رہے ہیں، ان کو جیل جانا پڑا تھا، سزائیں کاٹنی پڑی تھی، اور اب انہوں نے ایران کو یہاں تک پہنچایا۔ تو جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک شخصیت کی موت سے، وفات سے ایران کے سسٹم پر، ایران کے حالات پر کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اور ایران آگے بھی پوری قوت کے ساتھ امریکہ سے لڑتا رہے گا۔ اور یہاں پر دنیا بھر کے جو ماہرین ہیں وہ یہی مان رہے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نام چاہیے، شہرت چاہیے، اور اس مقصد میں امریکی صدر ٹرمپ کو کامیابی مل گئی ہے۔ امریکی صدر یقیناً اپنی کامیابی کا جشن منا سکتے ہیں کہ انہوں نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کو شہید کر دیا ہے، لیکن ایران میں رجیم چینج کرنے کا، حکومت بدلنے کا جشن امریکہ نہیں منا سکتا ہے، بلکہ ان کی موت، ان کی وفات، ان پر حملہ امریکہ کے لیے الٹا پڑنے والا ہے، امریکہ کی اور مصیبت بڑھنے والی ہے۔ اور یہ جنگ اگر لمبی چلتی ہے، لمبے دنوں تک یہ لڑائی جاری رہتی ہے، تو امریکہ کی اکنومی پر اثر پڑے گا، ٹرمپ کی سیاست پر اثر پڑے گا، اور امریکہ کا جو زوال ہے وہ اور تیزی سے بڑھنے لگے گا، کیونکہ امریکہ آلریڈی زوال کے پیریڈ سے گزر رہا ہے، اور تیزی میں امریکہ اپنے زوال سے دوچار ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ حالات میں میڈیا ہماری سب سے اہم ضرورت ہے، اور ملت ٹائمز اس ضرورت کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے ہر چیلنج اور مشکل کا سامنا کرتے ہوئے لگاتار ہم آپ کی آواز اٹھا رہے ہیں، میڈیا کے میدان میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے۔ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ ملت ٹائمز کا انگریزی ڈیسک ہے، جہاں انگریزی میں ہم خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں۔ ملت ٹائمز کا ہندی ڈیسک ہے، ملت ٹائمز کا اردو اور بنگلہ ڈیسک بھی ہے، اور 4 زبانوں میں ہم ویب سائٹ پر خبریں شائع کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہم خبریں پوسٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر ہم ایکسپلینر ویڈیوز بناتے ہیں، گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرتے ہیں، انٹرویوز کرتے ہیں، پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور ملت ٹائمز نے اب ڈاکیومنٹری بنانا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سال ہم نے ایک شاندار پروگرام کا انعقاد بھی کیا۔ ملت ٹائمز کی آفس ہے، ملت ٹائمز کا 20 لوگوں کا اسٹاف ہے، اس کے علاوہ بھی ملت ٹائمز کے کئی سارے اخراجات ہیں، بہت سارے ایکسپنسز ہیں، اور آپ نے ہمیشہ ملت ٹائمز کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس سال بھی ماہ مبارک میں ہمیں سپورٹ کیجیے۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے بھی سالانہ صرف 1000 روپے ملت ٹائمز کو اس رمضان میں ممبرشپ کی فیس کے طور پر دے دیا تو ملت ٹائمز کا نظام آسانی سے چلتا رہے گا، ملت ٹائمز مزید مضبوط ہوگا، ہماری ٹیم مزید بڑی ہوگی۔ آپ کی اسکرین پر QR کوڈ موجود ہے، اکاؤنٹ نمبر موجود ہے، UPI نمبر موجود ہے، اور گوگل پے، فون پے نمبر بھی موجود ہے۔ آپ جیسے چاہیں ملت ٹائمز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے۔ اور آپ سے ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اسکپ مت کیجیے، بلکہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیجیے، اپنی اسٹوری میں لگائیے، اور ایک مضبوط میڈیا ہاؤس بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔